نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام معزز ناظرین درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کچھ فضائل اور کچھ مناقب بیان کریں گے، اور سب سے پہلے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی منافق علی سے محبت نہیں رکھ سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ عہد کیا کہ علی، کوئی جو بھی مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مولا علی سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مولا علی سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور صحابہ کرام اپنے دور میں منافقین کی جو پہچان ہوتی تھی وہ بھی اسی طریقے کرتے تھے، دیکھتے تھے جس کے اندر مولا علی کا بغض ہوتا جان جاتے کہ یہ منافق ہے۔ مولا علی نے اپنا سارا بچپن آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ آپ کا بچپن آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت میں گزرا، اور بچپن میں ہی آپ اسلام لے آئے۔ اور جس رات آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس رات جس ہستی کو اپنے بستر مبارک پر لٹایا وہ مولا علی تھے، اور آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، جانتے ہوئے کہ جو کفار تھے وہ ارادہ قتل لے کر آقا کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مر مٹنے اور کٹنے کا جتنا آپ کو شوق تھا شاید ہی کسی کو ہو۔ ہر وقت آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے، اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت فدا ہونے کو تیار ہوتے۔ اور جب ہجرت ہوئی تو میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جو مہاجر تھا اسے کسی نہ کسی انصاری کے ساتھ اٹیچ کیا اور انہیں بھائی بھائی قرار دیا، اور مولا علی رہ گئے، اور آپ نے مولا علی کو کسی اور کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا۔ فرمایا، علی تو میرا بھائی ہے اور تو میرے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ آقا نے مولا علی کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور مولا علی کے بہت سے فضائل ہیں۔ آپ سیدہ کائنات خاتون جنت ان کے شوہر ہیں، حسنین کریمین جو جنتی مردوں کے جوانوں کے سردار ہوں گے ان کے والد ہیں، آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ ایک روز آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور اونی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ حسنین کریمین آئے، انہیں اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ سیدہ کائنات آئی، انہیں اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ مولا علی آئے، انہیں اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی گناہ کی میل جو ہے وہ دور کر دی، اور تمہیں کامل طہارت کے ساتھ پاک صاف کر دیا۔ اسی لیے ہم ان ہستیوں کو پنجتن پاک بھی کہتے ہیں۔ اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ خیبر ہوا، کچھ کوششیں ہوئی، کامیابی نہ ہو سکی، تو اگلے دن
پہلے دن اعلان فرمایا کہ میں صبح اس ہستی کو علم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کرام کے اندر ایک لہر دوڑ گئی، پتہ نہیں وہ کون سی ہستی ہے، کاش ہمیں صبح علم مل جائے۔ اور مولا علی کو آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ جا بھی نہ سکے۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بلوا بھیجا کہ انہیں بلاؤ، اور علم انہیں پکڑایا۔ آپ نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں آشوب چشم تکلیف ہے۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا اور آپ نے خیبر فتح کیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو آپ کی شان کے متعلق ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں کہ ایک روز آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی گود میں آپ کا سر تھا اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور مولا علی کی عصر کی جو نماز تھی وہ قضا ہو گئی۔ جب آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے اور کیا فرماتے ہیں، کیا ذرا دیکھیے گا کہ آقا کیا فرماتے ہیں کہ مولا سے کیا عرض کرتے ہیں کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا مولا، اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج کو پلٹ دے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، کئی احادیث میں آیا ہے کہ سورج جو تھا دوبارہ واپس پلٹا اور مولا علی نے عصر کی نماز ادا کی۔ اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، علی اور قرآن قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوں گے، اور حوض کوثر پر علی اور قرآن میرے پاس دونوں اکٹھا آئیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، مجھے پتہ نہ ہو، اس کا شان نزول کا مجھے نہ پتہ ہو، کس وقت وہ اتری، کس جگہ اتری، کس ٹائم اتری، ہر ایک چیز کا مجھے علم ہے۔ اور آپ جو ہیں آقا نے آپ کو ولایت عطا فرمائی، آپ ولایت کے تاجدار ہیں۔ اور یہ جو سلسلے ہیں، چشتیہ ہو گیا، ہمارا نظام چشتیہ ہو گیا، قادریہ سلسلہ ہو گیا، یہ جا کے مولا علی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور آپ ولایت کے تاجدار ہیں۔ اور بھی بے شمار حدیث مبارکہ جو ہیں آپ کی شان کے اوپر آئی ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم کی جگہ کے اوپر آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور مولا علی کو اپنے ساتھ لیا، اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز قرآن ہے اور دوسری چیز میری اہل بیت ہیں، اور دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں ہوں؟ جتنے بھی صحابہ کرام کھڑے تھے سب نے کہا جی آقا آپ سارے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ تو آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں۔ اور یہ بھی آقا نے دعا فرمائی کہ کیا فرماتے ہیں کہ مولا تو اسے دوست رکھ جسے علی دوست رکھے، اور تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ تو اتنی آپ کی
شان کے اوپر، اس سے بھی بہت زیادہ احادیث کے انبار ہیں جو آپ کی شان کے متعلق ہیں، آپ کی شان کے اوپر آئی ہیں، لیکن چند بیان کی ہیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اور چند اشعار کے ساتھ اجازت لوں گا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اہل بیت کی محبت بھی نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان دونوں ہستیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم رکھے، اور آپ کو اور مجھے دین پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔